السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں نہال بائنی میرا سجاد ایپیسوڈ نمبر 12۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں۔ تو چلیں ہم اس ناول کو آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ چند دن مزید گزر گئے۔ سردیوں کی شب و روز جمود اور سست روی کا شکار تھے۔ قبرستان میں وہی سنسان اور کاٹ کھانے والا سکون تھا۔ زرمینہ کی قبر پر جاتے ہوئے ایک گہرا بوجھ اس کے دل پر تھا، لیکن وہ ٹھان چکی تھی کہ اب کیا کرنا ہے۔ قبرستان میں ہوا سرسرا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں گلاب کے پھولوں کا شاپر اور سفید گلاب کا بوکے تھا۔ مائدی سو گئی ہو، جاگ رہی ہوں۔ سرخ اور سفید گلابوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ سرخ گلابوں کو ویلنٹائن ڈے اور جنازے پر استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ سفید گلابوں کو قرون وسطیٰ میں پاکیزگی، ایمانداری اور محبت کے روحانی پہلوؤں سے منسوب کیا جاتا ہے۔ عیسائی مذہب میں یہ حضرت مریم کی پاکیزگی کی علامت تھا۔ اتنی رات گئے، ایسے سوال پر مائدہ کے ماتھے پر کوئی شکن نہ آئی۔ اوہو، مشرق ہو یا مغرب، سرخ گلاب محبت اور محبت کے جذبات کی نمائندگی کرتا ہے، لیکن مشرقی ثقافتوں میں سفید گلاب کو اکثر موت یا آخری رسومات سے جوڑا جاتا ہے، جبکہ ہمارے مغرب میں یہ امن، نیکی اور معصومیت کی علامت ہے۔ اپنے بستر پر چت لیٹے زرمینہ کہہ رہی تھی، تمہیں مشرقی ٹریٹمنٹ چاہیے یا مغربی؟ ہاسٹل کے اس نیم اندھیرے کمرے میں مائدہ اور قزائی پوچھ رہی تھی۔ مجھے دونوں چلیں گے، ویلنٹائن ڈے پر بھی اور آخرت رسومات کے موقع پر بھی، زرمینہ گل نے لاجواب کیا تھا۔ وہ اپنے ہی دھیان میں چلی آ رہی تھی جب زرمینہ کی قبر کے پاس پہنچ کر ایک جھٹکا لگا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ سالوں کا بوجھ ایک لمحے میں سمٹ آیا۔ اس کے قدموں نے مزید چلنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ چہرہ جس نے اس کی زندگی میں کبھی اسفندیار جتنی اہمیت رکھی تھی، وہ آج سامنے تھا۔ وہ اویس تھا، اس کا بہنوئی لیلوما کا شوہر، وہ شخص جو 10 سال پہلے کہیں گم ہو گیا تھا اور جس کی واپسی ایک سراب لگتی تھی۔ اس کا چہرہ پہلے سے زیادہ سنجیدہ اور تھکا ہوا تھا۔ اس وقت وہ آرام دہ جینز کے ساتھ سیاہ رنگ کی شرٹ اور جیکٹ پہنے ہوئے تھا۔ پیروں میں صاف ستھرے جاگرز تھے اور کلائی پر خوبصورت مہنگی گھڑی تھی۔ وہ پہلے جیسا تھا۔ مائدہ کو اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ پھر اگلے ہی لمحے چندہ گل کی صورت سامنے آئی تو غیرت اور غصے نے سر اٹھایا۔ وہ آگے بڑھی، سفید گلاب آہستہ سے قبر کے کتبے کے سامنے رکھے اور دعا مانگنے لگی۔ مائدہ کو وہاں دیکھ کر اویس خانزادہ چونکا ضرور، لیکن گھبرایا نہیں تھا۔ مائدہ شاپر میں موجود سرخ گلاب کی پتیاں قبر پر ڈالنے لگی، لیکن وہ خاموش کھڑا رہا۔ اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہ تھا۔ یہاں سے بھاگنا فی الوقت حل نہیں تھا۔ مائدہ اپنا وعدہ نہیں بھولی، زرمینہ بس میرا انتظار کرنا۔ زرمینہ کے نام کی تختی کو چھوتے ہوئے وہ صرف اتنا کہہ پائی۔ کچھ پل مزید وہاں خاموشی سے کھڑے رہنے کے بعد وہ واپسی کے لیے پلٹی۔ چندہ گل کی خاطر میں ایک کمظرف انسان سے بات کرنے میں عار نہیں محسوس کروں گی، وہ تنفر بھرے انداز میں کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ اویس پر گھڑوں پانی پڑا۔ اس کا گندمی رنگ اور سنجیدہ چہرہ دیکھنے والے کو مرعوب کرتا تھا۔ چہرے کے تیکھے نقوش اور شہد رنگ آنکھوں میں وہ ایک باوقار مرد نظر آتا تھا۔ گھنے سیاہ بال نفاست سے سنوارے ہوئے تھے اور چہرے پر ہلکی تراشی ہوئی داڑھی اس کی شخصیت کو مزید پرکشش بناتی تھی۔ وہ اسفندیار کا ہم عمر تھا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں اویس کی کار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کار میں موت سا سناٹا تھا۔ اویس ڈرائیونگ سیٹ پر اور مائدہ پیچھے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر ناراض بچوں سے تاثرات تھے۔ وہ اس کے لالا نہیں رہے تھے۔ اس نے چندہ گل کو تکلیف پہنچائی تھی، اب وہ اس کی عزت نہیں کرتی تھی۔ وہ اس سے سخت ناراض تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہے تھے؟ اس کی آواز میں تلخی تھی۔ آپ 10 سال بعد نظر آئے اور یہ آپ کی مرضی کے بنا نہیں ہو سکتا۔ کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ یہ غلطی کیوں سرزد ہوئی؟ اچانک آپ مائدہ کے سامنے ہی کیوں آئے؟ سوچیے گا بھی مت کہ میں چندہ گل سے آپ کی سفارش کروں گی۔ میں جانتا ہوں کہ بہت دیر کر چکا ہوں، لیکن وہ کیسی ہے؟ اس کے الفاظ ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ مائدہ کو اس پر مزید تاؤ آیا۔ 10 سال پہلے خیال کیوں نہیں آیا آپ کو؟ مر چکی چندہ گل آپ کے لیے۔ مائدہ نے آنسوں کو روکنے کی مزید کوشش نہیں کی۔
وہ رونے لگی، اسے چندا گل کے سارے دکھ یاد آنے لگے۔ 10 سال کسی کے نام پر بیٹھے رہنا آسان نہیں ہوتا، روز جینا مرنا پڑتا ہے اور اس کے خاندان میں تو لڑکی کو تانے دے دے کر مارنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ اس کے دادا اور بابا کا رعب تھا کہ کسی میں براہ راست چندا گل کو کوسنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی، لیکن اپنے اپنے گھروں میں سب اسے بد نصیب اور جن و جلی کہتے تھے۔ وہ کہیں آتی جاتی نہیں تھی اور خوش رہنے کا دکھاوا کرتی تھی، اسے سب یاد تھا۔ چندا گل کے تمام دکھوں کا قصوروار یہ شخص تھا۔ میری بہن کو کیوں چھوڑا؟ وہ آپ سے محبت کرتی تھی، ایک مرتبہ بھی پلٹ کر اس کا کیوں نہیں پوچھا؟ اس پر الزام لگا تو اس کے لیے سٹینڈ کیوں نہ لیا؟ آپ اتنے بے غیرت تو نہیں تھے۔ اس کا انتظار رائے کا جا رہا ہے، وہ تھک رہی ہے اور پھر مر جائے گی، اس کی قبر پر بھی ایسے ہی فاتحہ پڑھنے آئیے گا۔ اویس لالا، آج 10 سال بعد بھی وہ اسے اسفندیار سے کم نہیں سمجھ سکی، کیونکہ وہ آج بھی چندا گل کا شوہر تھا، لیکن اس کے اندر موجود 10 سال کا غبار باہر آنے کو بے تاب تھا۔ وہ اس کے لالا ہی تھے، لیکن وہ اپنے غصے پر قابو نہیں کر سکی تھی۔ اتنا سخت مت بولو مائدہ، وہ کچھ خفگی سے بولا۔ مائدہ نے پرواہ نہیں کی۔ حالات سے ڈر کر بھاگ جانا مردوں کا شیوا نہیں ہوتا لالا، میرے گھر کے مردوں نے مجھے یہی سکھایا ہے اور میں یہی مانتی ہوں۔ میں نے چندا گل سے کہہ دیا ہے وہ آپ سے خلا لے اور اگر مرد ہے تو اب کی مرتبہ بھاگنے کے بجائے اس کا سامنا کرے، دوبارہ میری بہن کو بیچ راستے میں چھوڑنے کا سوچے گا بھی مت۔ اب کی مرتبہ مائدہ آپ کو پاتال سے بھی ڈھونڈ نکالے گی۔ وہ کار سے باہر نکلنے لگی۔ اور مجھے یقین ہے اس بات پر چندا گل نے تم پر ہاتھ نہ سہی آواز ضرور بلند کی ہوگی۔ ہم 1 سال ساتھ رہے ہیں مائدہ، میں اسے جانتا ہوں، وہ بڑے ہی پرسکون انداز میں کہہ رہا تھا، اور مائدہ کو پہلے بھی بچی سمجھتا تھا، آج بھی بچی سمجھ رہا تھا، لیکن اس بچی کی زبان اور قد پہلے سے لمبے ہو چکے تھے۔ مائدہ کے ہاتھ تھم گئے، وہ کوئی جوابی وار نہ کر سکی۔ خدا کی قسم وہ چندا گل کا شوہر نہ ہوتا تو مائدہ اس کے پرسکون انداز کو غارت کرنے میں ایک پل نہ لگاتی۔ زرمینا کی قبر پر کیوں آئے تھے؟ اسے بات بدلنے کو یہی بات ملی تھی۔ اس کی موت کا سن کر دکھ ہوا۔ اس نے سادگی سے کہا، کیا آپ زرمینا کو جانتے تھے؟ اویس نے گردن موڑ کر مائدہ کو دیکھا، پھر سر نفی میں ہلا دیا۔ ابھی ان کے تعلقات اس قدر بحال نہیں ہوئے تھے کہ وہ اسے سب بتانے بیٹھ جائے۔ تمہیں کیوں چھوڑنا ہے؟ تمہیں کہاں چھوڑنا ہے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ مائدہ نے اس کی پشت کو غصے سے دیکھا۔ یہ کرم نوازی تب قبول کروں گی جب میری بہن آپ کو معاف کرے گی۔ وہ کار سے اتر گئی اور اپنی راہ ہو لی۔ اسے چندا گل کو بتانا چاہیے کہ نہیں؟ ابھی امید دلانے کا فائدہ نہیں جب تک اویس لالا خود نہ چاہے۔ اویس خانزادہ کار میں بیٹھا نہ جانے کن خیالوں میں کھو گیا۔ ہکاسان ریستوران لندن 3 سال قبل ہکاسان ریستوران میں نرم مدھم روشنیوں نے ماحول کو خوبصورت گرم جوشی بخشی ہوئی تھی۔ یہ ریستوران 2001 میں لندن کے دل میں ایک ایسی جگہ کے طور پر ابھرا جہاں کینٹونیز کھانوں کو جدت کے ساتھ پیش کیا گیا۔ یہ ریستوران ایلن یاو نے قائم کیا۔ ایلن یاو کی تخلیقی بصیرت اور شاندار منصوبہ بندی نے اس ریستوران کو روایتی چینی کھانوں سے کہیں بڑھ کر بنا دیا تھا۔ ہکاسان میں قدم رکھتے ہی تم ایک ایسی دنیا کا حصہ بن جاتے ہو جہاں مشرقی وراثت مغربی طرز زندگی کے ساتھ ہم آہنگ ہوتی ہے۔ ایسے میں ایک جانب کونے پر وہ بیٹھی تھی جو مغربی لباس میں مشرقی لڑکی تھی۔ وہاں زرمینا گل بیٹھی ہوئی تھی۔ زرمینا گل کے سامنے ایک لیپ ٹاپ اور کتاب کھلی پڑی تھی، جس میں سے وہ وقفے سے کبھی لیپ ٹاپ پر کچھ ٹائپ کرتی اور کبھی کتاب کے صفحے پلٹتے کچھ تلاش کرتی پائی جاتی۔ باب کٹ بال ماتھے پر آ رہے تھے اور نظر کا چشمہ بھی لگا رکھا تھا، پہلے کی نسبت زیادہ خوبصورت اور تر و تازہ نظر آتی تھی۔ غرض وہ پوری طرح سے اپنے کام میں مشغول تھی۔ ریستوران کی فضا میں ہلکی روشنی نیلے شیشوں سے جھلکتی روشنی کی لہروں سے ٹکرا کر ایک پرسکون ماحول قائم کیے ہوئے تھی۔ لکڑی کی کاریگری سے بنا فرنیچر ریستوران کے ہر گوشے کو حسین بنائے ہوئے تھا۔ ہر میز پر رکھی مومی شمعدان روشنی پیدا کر رہی تھی، کیونکہ ریستوران میں اس وقت اکا دکا لوگ ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ دفاتر اور کام کرنے کے اوقات تھے، ریستوران اور وقت خالی ہی ہوتا تھا۔ کام کرتے کرتے یوں ہی محسوس ہوا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے گردن اٹھا کر ارد گرد دیکھا اور پھر خود سے کچھ میز دور بیٹھا ہوا
وہ بیٹھا دکھائی دیا اور وہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکی۔ اس نے چشمہ اتار کر میز پر رکھ دیا اور اسی جانب دیکھتی رہی۔ اٹھ کر اس کی میز کی جانب بڑھا، وہ سانس روکے اسے اپنی جانب آتا دیکھتی رہی۔ دوپہر کا وقت تھا، پھر بھی ہکاسان کے نیم تاریک آرام دہ ماحول میں ہر چیز پرسکون تھی۔ خوشبو سے بھری فضا میں چینی کھانوں کی خوشبو مہک رہی تھی اور مدھم موسیقی کانوں کو بھلی لگ رہی تھی۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں حیرت یا غصے کی بجائے ایک عجیب سی خاموشی تھی، جیسے اسے یہ ملاقات کبھی نہ کبھی ہونے کا یقین تھا۔ اویس آپ؟ اسے سمجھ نہیں آیا کیا کہے۔ وہ ابھی تک یقین نہ کر پائی تھی کہ وہ یہاں اس کے سامنے کھڑا ہے، وہ جس سے اس کی شادی ہونے لگی تھی۔ کیا میں بیٹھ سکتا ہوں؟ جی پلیز۔ وہ اس وقت بہت خفت زدہ تھی۔ سامنے والی کرسی پر پھینکا اوور آل اٹھا کر ساتھ والی کرسی کی پشت پر ڈال دیا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گیا۔ ان کے درمیان خاموشی کو ہکاسان کی پرسکون موسیقی بھی نہ توڑ سکی۔ بیرا اس کا آرڈر لے آیا اور کچھ دیر بعد میز پر چینی کھانے کی ورائٹی موجود تھی، جن میں سے بھاپ نکل رہی تھی۔ نرم و ملائم ڈمسم، پیکنگ ڈک اور ہری پیاز کے ساتھ کٹے ہوئے نوڈلز کی خوشبو فضا میں پھیلی ہوئی تھی، مگر کشیدگی کا عالم ایسا تھا کہ کھانے کی خوشبو بھی اس بوجھل فضا کو ہلکا نہیں کر پا رہی تھی۔ میں تمہیں یہاں دیکھ کر حیران ہوں۔ سارے کا جائزہ لینے کے بعد اویس نے آخر کار کہا، یہاں لندن میں؟ یہ میرا شہر ہے اور آپ کو مجھے یہاں دیکھ کر حیران نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے سنبھل کر کہا، اپنا اعتماد بحال کیا۔ وہ اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ 5 سال گزر چکے تھے، سب زندگی میں آگے بڑھ چکے ہوں گے۔ اس نے بات بڑھانے کو اپنے ماں باپ کا حال احوال پوچھا۔ وہ واپس نہیں آئے تھے۔ بالاج نے انہیں نہیں بتایا کہ وہ واپس آ گئی ہے اور وہ خود پاکستان نہیں جاتا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کے لیے مر گئی تھی، لیکن جانتی تھی کہ وہ جب بھی واپس آئیں گے وہ انہیں منا لے گی۔ خوش ہو؟ اس نے دوسری کرسی پر رکھے اوور آل کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ زرمینہ نے بھی اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ مطمئن ہوں، مجھے وہ زندگی ملی جو میں نے ہمیشہ چاہی تھی۔ اور آپ؟ میں بھی مطمئن ہوں، وہ سنجیدگی سے بولا۔ اس روز جب میں گھر سے بھاگی تھی، آپ وہ پہلے اور آخری شخص تھے جس نے مجھے دیکھا تھا۔ آپ نے اس وقت کسی کو بتایا کیوں نہیں؟ میں شادی کے حق میں نہیں تھا، اور اگر میرے سر سے بلا اپنے آپ اتر رہی تھی تو کیوں راستہ روکتا؟ ویسے بھی اس گھر تمہارا آنا جانا اور آنے جانے کا طریقہ میرا سر درد نہیں تھا۔ وہ ہنس پڑی۔ آپ کی کزن تھی، بھاگ رہی تھی تو روک لیتے۔ ویسے بھی میں نے سنا ہے ایسے معاملات میں مشرقی مردوں کی غرض زور مارتی ہے اور بھاگنے والی کو مار دیا جاتا ہے۔ اس نے سادگی سے کہا، اپنی بیوی کو نہیں روک سکا تو تمہیں کس حق سے روکتا؟ اور تم فکر مت کرو، سارے خاندانی مرد ویسے ہی تمہارے خون کے پیاسے ہیں۔ اسے کیوں نہیں روکا؟ اسے اپنی پرواہ ہی کہاں تھی؟ اس وقت میں اتنا مضبوط نہیں تھا، اپنے خاندان کی توقعات اور دباؤ کے بوجھ تلے ڈوبا ہوا تھا، بیلنس نہیں قائم کر سکا۔ پھر ہم الگ ہو گئے اور اب تک الگ ہے۔ محبت نے مجھے کمزور کر دیا تھا، اور کیا اب مضبوط ہے؟ میں نہیں جانتی کہ وہ کیسی عورت تھی، لیکن اگر وہ بے قصور تھی تو اس کی سزا لمبی مت کرے۔ محبت کمزور نہیں بناتی، یہ صرف ہمیں وہ راستہ دکھاتی ہے جسے ہم ہمیشہ سے نظر انداز کرتے ہیں۔ میں اس کے سامنے گیا تو وہ ٹوٹ جائے گی، اور میں چاہ کر بھی اسے زندگی کے 7 سال واپس نہیں لوٹا سکتا۔ میں ڈرتا ہوں وہ مجھ سے طلاق مانگے گی اور اس کی خوشی کی خاطر مجھے دینا پڑے گی۔ یہ میرا کفارہ ہوگا جو میں نہیں ادا کرنا چاہتا۔ اس دنیا میں ہمیشہ سب ہماری مرضی سے نہیں ہوتا، ہم ایک رشتہ بچاتے بچاتے کئی رشتے کھو دیتے ہیں۔ شاید یہی زندگی کا فلسفہ ہے۔ آپ کچھ لیں پلیز، سب حلال ہے۔ اس نے میز پر بنا چھوئے کھانے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور اپنے ہاتھوں میں جیسمین چائے کا کپ تھاما اور ہلکی سی چسکی لی۔ اویس نے اس کی طرف دیکھا، پھر اس کی نظریں پلیٹ میں پڑے کرارے اسپرنگ رولز اور سویا ساس میں ڈوبے نوڈلز کی طرف گئی جو اب تک ادھورے پڑے تھے۔ اس نے کسی کھانے کی جانب ہاتھ نہیں بڑھایا۔ آپ کو اس سے محبت تھی؟ اس کے سوا کوئی نظر نہیں آتا، اویس نے آہستہ آواز میں تسلیم کیا، جیسے برسوں کا بوجھ اتارا ہو۔ زرمینہ نے اپنی چائے کا آخری گھونٹ لیا اور قدر دلچسپی سے اسے دیکھا۔ اس کا یہ کزن انٹرسٹنگ تھا۔ کیا وہ بہت پیاری ہے؟ آپ کے پاس اس کی کوئی تصویر ہے؟ اس نے درمیان میں حائل سرد دیوار کو توڑنا چاہا۔ اویس کچھ لمحے رکا اور پھر جیب سے فون نکال کر تصویریں تلاش کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد ایک پرانی تصویر نکالی جس میں چندہ گل کسی فیملی فوٹو میں مسکرا رہی تھی۔ یہ ہے۔ اس نے فون زرمینہ کی طرف بڑھایا اور ایک لڑکی کی تصویر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بتایا۔ زرمینہ نے فون پکڑا اور تصویر کو بغور دیکھا۔ چندہ گل کی آنکھوں میں معصومیت اور زندگی کی چمک تھی۔ زرمینہ نے گہری سانس لی اور اسے سراہا۔
یہ تو مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، بڑی پیاری لڑکی کو گنوایا ہے، آپ کا دکھ بجا ہے۔ کہتے کہتے وہ رک گئی۔ ایک شناسا چہرہ بھی اس گروپ فوٹو کا حصہ تھا۔ یہ مائدہ ہے، وہ حیرت سے بولی۔ اویس نے بھویں سے اکیڑتے ہوئے تصویر کی طرف دیکھا اور ہلکا سا سر ہلایا۔ ہاں یہ مائدہ ہے، چندہ گل کی بہن۔ اس کے ہونٹ اوہ میں سکڑے۔ بڑی مددگار سالی ہے بھائی آپ کی۔ مائدہ وہ لڑکی تھی جس نے مجھے پاکستان سے بھاگنے میں مدد کی اور میرا بہنوں کی طرح خیال رکھا تھا۔ اس نے میرے لیے سب کچھ خطرے میں ڈال دیا تھا۔ اگر وہ اور اس کی سہیلیاں نہ ہوتی تو میں شاید کبھی لندن نہ پہنچ پاتی، اور ہم اب اچھے دوست ہیں۔ وہ حیران ہوا۔ مائدہ نے کبھی تمہارے بارے میں کچھ نہیں کہا؟ اس نے دھیرے سے کہا۔ آپ پچھلے 7 سالوں سے اگر اپنی بیوی سے نہیں ملے تو اس کی بہن سے بھی نہیں ملے ہوں گے۔ وہ اداس سا مسکرا دیا۔ سنجیدہ رہنے والے مرد کبھی کبھار مسکرائے تو خوبصورت لگتے ہیں۔ وہیں بیٹھے بیٹھے زرمینہ نے مائدہ سے میسج پر ایک درخواست کی۔ کچھ ہی دیر بعد مائدہ نے لیلما کی کئی تصویریں اسے بھیج دی۔ اس نے اپنا فون اویس کے سامنے رکھ دیا۔ یہ ایک نہ مانگا گیا فیور تھا، لیکن اسے چکانا لازم تھا۔ وہ فون سے نظریں نہ ہٹا سکا۔ میں سمجھا تھا کہ محبت کا مطلب قربانی دینا ہوتا ہے۔ وہ اس کے مسکراتے چہرے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں سینک رہا تھا۔ یہ ایک مکمل منظر تھا۔ وہ اس کی بیوی تھی اور اس کی بیوی رہے گی۔ یہ چہرہ اس کے دل پر قابض تھا۔ آپ اسے اب بھی یاد کرتے ہیں؟ بھولتی ہی نہیں، اس نے انکار نہیں کیا۔ آپ کو اس سے تب بھی محبت تھی جب اسے چھوڑا تھا، پھر پلٹ کر کیوں نہیں دیکھا؟ کبھی کبھی زندگی ہمیں عجیب موڑ پر لے آتی ہے ڈاکٹر زرمینہ گل۔ جس موڑ سے سیدھا راستہ تلاش کرتے ہماری آدھی زندگانی گزر جاتی ہے۔ ہم مختلف دنیاؤں کے لوگ تھے۔ اگر اس وقت میرے بھاگنے میں مدد کرتے تو آج میں آپ کی مدد نہ کر سکتی۔ کیا میں مائدہ سے بات کروں؟ وہ مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھ رہی تھی۔ اویس نے گہری سانس لی۔ اسے کوئی مدد درکار تھی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں مرد ہوں، میرے پاؤں ہمیشہ میری زمین سے بندھے رہیں گے، چاہے میں نے نہ چاہا ہو، اس نے آہستگی سے کہا۔ زرمینہ جان چکی تھی وہ مینٹلی بہت ڈسٹرب ہے، تبھی باتوں کا رخ لندن کی زندگی کی جانب موڑ دیا۔ کاش وہ اویس اور مائدہ کی بہن کے لیے کچھ کر سکے۔ وہ کافی دیر باتیں کرتے رہے اور اس دوران کوئی کسی سے بیزار نہیں ہوا، کیونکہ وہ کزن تھے اور اپنی زندگی میں مصروف تھے۔ وہ صرف کزن تھے۔ بمس ہسپتال اسلام آباد۔ رات کے گہرے سناٹے میں مردہ خانے کے باہر مائدہ بیٹھی ہوئی تھی۔ سرد ہوا جیسے اس کی ہڈیوں میں اتر رہی تھی، مگر وہ بے حس تھی۔ زرمینہ کو انصاف دلانے کا عزم ابھی تازہ تھا۔ مردہ خانے کے دروازے پر لگا بوسیدہ سا بورڈ سناٹے میں ہلکی ہلکی ہوا سے ہل رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ابتدائی رپورٹ کی فائل تھی، مگر اس فائل میں وہ رپورٹ نہیں تھی جو اسے سکون دے سکتی تھی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ جو اس راز سے پردہ اٹھا سکتی تھی کہ زرمینہ کی موت اتفاق تھی، قتل تھی یا سازش تھی۔ وہ پوسٹ مارٹم رپورٹ جو اس کے سارے سوالوں کا جواب دے سکتی تھی، جو اس کی الجھن کو حل کر سکتی تھی، جو ساری معلومات دے سکتی تھی، جو انصاف کا ذریعہ بن سکتی تھی، وہ اب تک اسے نہیں ملی تھی۔ پاس سے گزرتے لوگ، اسپتال کے عملے کے افراد، سب اپنی دنیا میں مگن تھے۔ ان سے اکثر و بیشتر سے اس کا سامنا ہوتا رہا تھا، لیکن آج وہ سب ایسے نظر انداز کر کے جا رہے تھے جیسے کبھی ملے ہی نہ ہوں۔ پچھلے کئی دن سے انہیں ڈاکٹر مائدہ جنونی لگ رہی تھی۔ اچانک قدموں کی چھاپ سنائی دی۔ سفید کوٹ پہنے ایک درمیانی عمر کے ڈاکٹر ہسپتال کے عملے کے کچھ دیگر افراد کے ساتھ اس کی طرف بڑھ رہے تھے، کیونکہ پچھلے 3 گھنٹوں سے پوسٹ مارٹم رپورٹ کی رٹ لگائے وہاں بیٹھی ایک طرح سے پر احتجاج تھی۔ ان کے چہرے پر بیزاری اور بے تاثری کی چادر تھی۔ مائدہ نے انہیں آتے دیکھ کر اپنے آپ کو مضبوط کیا۔ وہ زرمینہ کی رپورٹ لیے بنا نہیں جائے گی۔ وہ پھر سے لڑائی کے لیے تیار تھی، چاہے اسے کتنا ہی انتظار کیوں نہ کرنا پڑے۔ ڈاکٹر مائدہ، آپ نے یہاں کیا ڈرامہ لگایا ہوا ہے؟ زرمینہ کی فیملی کی طرف سے پوسٹ مارٹم رپورٹ دینے کی اجازت نہیں ہے۔ میں یہ بات آپ پر واضح کر چکا ہوں، سفید کوٹ والے ڈاکٹر نے قدرے خشک لہجے میں کہا۔ یہ میری دوست کی موت کا معاملہ ہے، مجھے صرف ایک مرتبہ رپورٹ دیکھنی ہے۔ مجھے حق ہے کہ میں جان سکوں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ آپ کی ضد ہمارے اسپتال کے لیے کتنی مضر ثابت ہو سکتی ہے۔ آپ کی دوست سندھ کے وڈیروں کے خاندان سے تھی اور وہ نہیں چاہتے کہ ان کے خاندانی معاملات میں کوئی باہر کا بندہ شریک ہو۔ اگر ہم نے ان کا حکم نہ مانا تو یہاں کے بہت سے ڈاکٹرز کو روٹی کے لالے پڑ سکتے ہیں، جن میں سے ایک آپ بھی ہے۔
اگر آپ نے مجھے یہ رپورٹ نہ دی تو میں میڈیا کو اس میں انوالو کروں گی، تب صرف میری روٹی کو لات ماری جائے گی۔ یہ صرف بزدلی ہے کہ اپنی نوکری بچانے کے لیے آپ نے اپنے ضمیر کا سودا کر لیا۔ سچ کہتے ہیں لوگ، اس ملک میں انصاف صرف امیر اور بااثر لوگوں کے لیے رہ گیا ہے، کسی عام انسان کے لیے حق مانگنا گناہ ہے۔ مائدہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ ہمیں ہمدردی ہے آپ کے ساتھ، مگر ہم یہ نہیں کر سکتے۔ یہ معاملات بہت پیچیدہ ہے، بہتر ہوگا کہ آپ بھی اس معاملے سے دور رہیں۔ مائدہ نے انہیں دیکھا اور پھر سے ہمت جوڑی۔ صرف ایک کلو دے دیں کہ اس رپورٹ میں کیا تھا۔ آپ لوگ اس ظالم نظام کا حصہ مت بنیں۔ یہ ایک قتل تھا۔ اگر آپ میں ذرا سی بھی انسانیت باقی ہے تو میری مدد کریں۔ مائدہ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ ڈاکٹر کے ساتھ کھڑے افراد بھی چپ چاپ دیکھتے رہے۔ وہ سب ڈاکٹر کے اگلے جواب کا انتظار کر رہے تھے۔ بی بی، آپ کو کیا ملے گا اس سے؟ آپ خود کو خطرے میں ڈال رہی ہے۔ یہ لوگ آسانی سے نہیں مانیں گے۔ آپ کی زندگی بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ جو چلی گئی وہ واپس نہیں آ سکتی، اسی لیے اس معاملے سے دور رہے، کیونکہ یہ آپ کے گھر کا معاملہ نہیں ہے۔ ایک بزرگ اسٹاف ممبر نے اسے نصیحت کی۔ وہ ساکت کھڑی رہ گئی۔ کیا انسان کو صرف اسی وقت حرکت کرنی چاہیے جب معاملہ گھر کا ہو؟ میں اپنی دوست کے لیے لڑ رہی ہوں، وہ میرا خاندان تھی، اسے انصاف دلانا میری ذمہ داری ہے، چاہے مجھے اس کے لیے کتنا ہی خطرہ کیوں نہ مول لینا پڑے۔ محترمہ، ہم بتا چکے ہیں کہ وہ رپورٹ کانفیڈینشیل ہے، ہم انہیں کسی کے حوالے نہیں کر سکتے۔ کانفیڈینشیل؟ مائدہ نے حیرانی اور غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے رپورٹ چاہیے، آپ ہوتے کون ہیں مجھے روکنے والے؟ مائدہ کے اوور آل میں رکھا فون بجا، جہاں ایک غیر شناسا نمبر جگمگا رہا تھا۔ اس نے کال آنسر کی۔ دوسری جانب سے کچھ کہا گیا۔ میں تم سب کے چہرے یاد رکھوں گی، یہ کہہ کر مائدہ اس کوریڈور سے باہر نکل گئی۔ فون کان سے لگائے وہ دوسری جانب سے کسی کی بات سن رہی تھی۔ وہ سب اسے جاتا دیکھتے رہے۔ یہ سیدھی انگلی سے نہیں نکل رہا تھا، مہرنگ کے طریقے ہی ٹھیک تھے، کاش کہ یہ لوگ مان جاتے۔ G5 اسلام آباد۔ جب مائدہ اپنے اپارٹمنٹ کے دروازے سے اندر داخل ہوئی تو ہر چیز رکی ہوئی محسوس ہوئی۔ گھر میں خاموشی کی گہری سوچوں کا شور گونج رہا تھا۔ کھڑکی کے باہر شام کی دھندلکی میں چھپی ہوئی روشنی اندر کے ماحول کو مزید گہرا بنا رہی تھی۔ مائدہ نے انگلیوں سے کنپٹی کو مسلا، دماغ بھاری ہو رہا تھا۔ اس نے جوتے اتارے اور اپنا بیگ ایک طرف رکھ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کے دل و دماغ میں بہت سی باتیں چل رہی تھیں۔ زرمینہ کی موت سے جڑے واقعات، گھر کے ناختم ہونے والے مسائل اور اپنی زندگی میں جاری بے یقینی، اور سب سے بڑھ کر آج ہوئی بحث۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے پوسٹ مارٹم رپورٹ کیوں نہیں دی جا رہی۔ ان سب باتوں نے اسے الجھا رکھا تھا۔ سر جھٹک کر اس نے فریج کھول کر فروزن کھانا نکالنا چاہا، لیکن خالی فریج اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ وہ 2 ہفتے پہلے گروسری کرنے والی تھی، لیکن اسے یاد ہی نہیں رہا تھا۔ وہ پوہڑ یا کام چور نہیں تھی، ہمیشہ تازہ اور اچھا کھانا کھاتی تھی، لیکن ابھی اس میں گروسری کرنے اور کھانا بنانے کی ہمت نہیں تھی۔ ذہن میں ہر طرح کی فکر کو جگہ دیے وہ واپس لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی۔ اس کی زندگی میں کوئی چیز اس کے قابو میں نہ تھی، اسے باہر سے ہی کچھ ہلکا پھلکا سا آرڈر کرنا تھا۔ اف، یہ سب میرے ہاتھ سے کیوں نکلتا جا رہا ہے؟ مائدہ کی زندگی نہ ہو گئی، نیٹ فلکس کی سیریز ہو گئی، پلاٹ ٹوسٹ ہی نہیں ختم ہو رہے۔ اس نے اونچی آواز میں کہا، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ وہاں کوئی بھی نہیں تھا جو اسے جواب دیتا۔ کچھ دیر خاموش بیٹھنے کے بعد اسے کسی سے بات کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی، تو اس نے میز پر رکھا اپنا فون اٹھایا۔ کال لاگ کو اسکرول کرتے ہوئے ایم پر آ کر رک گئی اور وہاں سے میڈم ماہروخ کا نمبر ڈائل کیا۔ السلام علیکم۔ کال ملتے ہی دوسری جانب سے پرسکون سی آواز آئی۔ مائدہ نے گہرا سانس لیا۔ وعلیکم السلام میم، میں آپ سے کچھ دیر بات کرنا چاہتی ہوں۔ میں کہیں الجھ گئی ہوں اور مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ آپ کے پاس وقت ہے میرے ذہن کی الجھنوں کو سننے کا؟ مائدہ نے دھیرے سے کہا۔ انہوں نے مائدہ کی طرح باقی تینوں سے کہہ رکھا تھا، جب مدد کی ضرورت ہو تو مانگ لینی چاہیے، اور وہ ان سے مدد مانگ لیا کرتی تھی۔ البتہ باقی تینوں یوں بے وقت انہیں کال کر کے تنگ نہیں کیا کرتی تھیں۔ ضرور بیٹا، کیا بات ہے؟ میرے ارد گرد اتنی ساری چیزیں ہو رہی ہے کہ میں سمجھ نہیں پا رہی کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ مائدہ کی آنکھوں میں چھپے ہوئے آنسو جیسے بہنے کے لیے بے تاب ہو رہے تھے، لیکن اس نے اپنی آواز صاف کرنے کی کوشش کی۔ میڈم، اس معاشرے کی ہم عورتیں کیا ہماری زندگی کے فیصلے کبھی ہمارے ہاتھ میں بھی ہو سکتے ہیں، یا ہم ہمیشہ دنیا کے دباؤ کے نیچے اپنی خواہشات کو دفن کرتی رہیں گی؟
وہ کیا بات کرنے لگی تھی اور کیا بات کر چکی تھی۔ مائدہ: اللہ نے عورت کو وہ عزت دی ہے جسے کوئی دنیاوی دباؤ چھین نہیں سکتا۔ وہ دھیرے دھیرے کہنے لگی، تمہیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ قرآن نے ہمیں کون سا راستہ دکھایا ہے، اور وہ راستہ ہمیشہ عزت اور وقار کا راستہ رہا ہے، خواہ دنیا کچھ بھی کہے۔ وہ جو چندہ گل کے اسلامی لیکچرز سے بیزار ہو جاتی تھی، میڈم محروق کو خاموشی سے سن لیا کرتی تھی۔ پھر یہ عزت و وقار ہمیں اس طرح کیوں نہیں ملتا جیسا اسلام کہتا ہے؟ ہر طرف یہی سننے کو ملتا ہے کہ عورت کو جھکنا پڑتا ہے، اپنے خوابوں کی قربانی دینی ہوتی ہے، جو نہیں دیتی تو وہ خراب عورت بنا دی جاتی ہے، معاشرہ اسے جینے نہیں دیتا۔ کیا اسلام میں ہماری حیثیت صرف قربانی دینے والی ہے؟ اس کی آواز میں باغی پن صاف محسوس کیا جا سکتا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر کے صوفے سے ٹیک لگا لی۔ وہ جانتی تھی اب میڈم محروق ایک طویل اور مطمئن کر دینے والا جواب دیں گی۔ مائدہ بچے: اسلام میں عورت کی حیثیت ایک ایسے جنگجو کی ہے جو اپنے ایمان کے ہتھیار سے دنیا کا سامنا کرتی ہے۔ جب تم قربانی کی بات کرو تو تمہیں حضرت خدیجہ کو یاد رکھنا چاہیے، جو خود ایک کامیاب کاروباری خاتون تھی۔ تمہیں حضرت مریم کو یاد رکھنا چاہیے، جنہوں نے دنیا کی مخالفت کے باوجود اپنے ایمان کو مضبوط رکھا۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنی جدوجہد کا خود ذمہ دار ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ ہم روزمرہ زندگی میں بہت مشکلات کا سامنا کرتے ہیں۔ لوگ ہمیشہ ہمارے فیصلوں پر شک کرتے رہیں گے اور ہمارے خوابوں کو اہمیت نہیں دیں گے، لیکن ایک ہائی ویلیو عورت کیا کرتی ہے؟ وہ لوگوں کے فیصلوں اور رویوں پر اپنا وقار کھڑا نہیں کرتی۔ یہ دنیاوی مشکلات ہیں مائدہ، اور کچھ بھی ہو جائے ان کے ساتھ گزارا کرنا ہی کرنا ہے۔ آسان زندگی کسی کی بھی نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر شخص کو اس کی نیت اور عمل کے مطابق جزا ملے گی۔ عورت کا مقام نہ تو اس کے لباس سے طے ہوتا ہے اور نہ اس کے معاشرتی مقام سے۔ اس کی عزت اور مقام اس کے ایمان، تقویٰ اور اعمال سے طے ہوتا ہے۔ مائدہ نے آہستگی سے اپنی آنکھیں کھولی اور چھت کو گھورنے لگی۔ آواز، الفاظ، جذباتیت، شیریں گفتگو، یہ سب مل کر اسے پرسکون کر رہے تھے۔ لیکن میری زندگی آپ کے سامنے کھلی کتاب ہے۔ میں بولڈ اور اچھے فیصلے آسانی سے لے سکتی ہوں، پھر بھی کبھی کبھی ایسا لگتا ہے میں اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتی، کہ دنیا کی آنکھیں مجھ پر ہر لمحہ نظر رکھے ہوئے ہیں، میری سپورٹ میں آگے نہیں آئیں گے اور میں ٹوٹ جاؤں گی۔ دنیا کی آنکھیں تمہیں دیکھتی رہیں گی مائدہ، لیکن اللہ کی نظر میں تمہارے عمل کی نیت سب سے اہم ہے۔ تمہیں اپنے راستے کو چننا ہوگا۔ تمہیں لگتا ہے لوگوں کا سہارا نہ ملنے پر تم ٹوٹ جاؤ گی، تو بچے خود کو ٹوٹنے دو، ٹوٹ کر تمہارا دل نرم ہو جائے گا، اور اللہ کو ٹوٹے دل پسند ہے۔ انہوں نے سانس لینے کا وقفہ لیا۔ عزت خوابوں کی قربانی دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ انہیں پورا کرنے کی کوشش میں ہے۔ قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ عورت وہ ہے جو دنیا کی ستم ظریفوں کا سامنا کرتی ہے اور اپنے ایمان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، اور اس وقت تمہاری لڑائی دنیا کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے اندر کے خوف اور شک کے ساتھ ہے، اور جو ایمان والا ہوتا ہے اس کے لیے ہر راستہ روشن ہے۔ اسے سمجھ آئی تھی یا نہیں، وہ ہلکی پھلکی ضرور ہو گئی تھی۔ اس کا ذہن کام کرنے لگا تھا، وہ صحیح راستے پر جا رہی تھی۔ فون بند کرنے کے بعد کمرے کی خاموشی اب ویسی بوجھل نہیں لگ رہی تھی۔ کمرے میں سب اچھا لگ رہا تھا۔ اٹھ کھڑی ہوئی، اسے اپنے قدموں میں ہلکی سی مضبوطی محسوس ہو رہی تھی، جیسے اندر کہیں روشنی کی کرن جاگ اٹھی ہو، کوئی امید تھما دی گئی ہو، اور اس نے دعا کی تھی کہ احساس محض وقتی نہ ہو۔ کھڑکی سے باہر شام کے رنگ آہستہ آہستہ گہرے ہو رہے تھے، لیکن اندر مائدہ کے دل میں کچھ نیا نپ رہا تھا۔ اسے شاور لینا چاہیے اور پھر گروسری کے لیے باہر جانا چاہیے، تاکہ تازہ ہوا میں سانس لے سکے، اور شاید باہر سے کچھ کھانا بھی چاہیے۔ باہر سے کچھ آرڈر کرنے والا آئیڈیا اب بوسیدہ ہو چکا تھا۔ وہ نہا کر باہر نکلی تو دروازے پر بیل بج رہی تھی۔ وہ حیران ہوئی، کیونکہ اس بلڈنگ کے کسی فرد یا فیملی سے اس نے اچھے تعلقات استوار نہیں رکھے تھے۔ آتے جاتے سلام دعا اور بس۔ دروازہ کھولتے ہی اس کی نظر مہرنگ پہ پڑی۔ وہ حیران سی وہیں جمی رہی۔ 3 سال ہو گئے تھے اس کی دوستوں نے بے جھجک اس کے اپارٹمنٹ میں آنا چھوڑ دیا تھا۔ اندر نہیں بلاؤ گی؟ اس کے ہاتھ میں کچھ تھا جسے سامنے کرتے اس نے مسکینیت سے کہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی اور ندامت تھی، جیسے وہ برسوں کے فاصلے کو ختم کرنے کی ایک اور کوشش چاہتی ہو۔ مائدہ نے اندر آنے کا راستہ دیا، لیکن کہا کچھ نہیں۔ وہ اس گھر کو اپنا سمجھ کر اندر آئی اور سارے گھر کا 2 منٹ میں ہی توڑ بھی کر لیا۔
ٹور بھی کر لیا، کچھ خاص تبدیلیاں نہیں ہوئی تھیں۔ مہرنگ نے ہاتھ میں پکڑے ٹفن کو اوپن کچن میں موجود میز پر رکھ دیا۔ وہ اسے اپنے گھر میں خاموشی سے گھومتا دیکھتی رہی۔ وقت نے ان کے درمیان ایک دیوار کھینچ دی تھی جسے توڑنا مشکل تھا لیکن ناممکن نہیں تھا۔ یہ 3 سال بہت عجیب گزرے ہیں۔ ہم نے کتنی باتیں مس کر دی، کتنے پنگے نہیں کر سکے، کتنی سیلیبریشنز ایک دوسرے کی بنا منائی، کتنے خواب ایک دوسرے سے نہیں بانٹے۔ اس ایک حادثے کی وجہ سے سب کچھ بکھر گیا مائدی، مہرنگ نے گھر کی جانب سے خوب تسلی کر لینے کے بعد کہا۔ کچھ چیزوں کا ٹوٹنا ضروری ہوتا ہے تاکہ ہم دوبارہ بہتر طریقے سے جڑ سکیں۔ مائدہ کی آواز نرم اور دھیمی تھی، اسے کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ حیدر نے بریانی بنائی تھی، سوچا آج تمہارے ساتھ بیٹھ کر کھاؤں۔ وہ جانتی تھی بریانی مائدہ کی آل ٹائم فیورٹ رہی ہے اور گھر کی بنی ہو تو کیا ہی بات ہے۔ وہ اسے منع کر سکتی تھی لیکن بریانی کو نہ نہیں کہہ سکتی تھی۔ مائدہ کچھ کہنے لگی کہ دروازے کی گھنٹی پھر بجی۔ دروازہ کھولا تو زمرد سامنے اپنے مخصوص حلیے میں کھڑی تھی۔ سیاہ ٹراؤزر اور ہوڈی کے ساتھ پی کیپ اور ماسک پہن رکھا تھا۔ وہ اسے نہ پہچان پاتی اگر کبھی اسے اس حلیے میں نہ دیکھا ہوتا۔ اس نے سر اٹھا کر مائدہ کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں تھی جو ہمیشہ نظر آتی تھی۔ مائدہ حیران تھی۔ فائز کی موت کے بعد سے اس نے سب سے ایک دوری بنا لی تھی۔ 3 سال سے وہ یہاں نہیں آئی تھی اور آج اچانک زمرد! اس نے بغیر کچھ کہے اندر قدم رکھا، پی کیپ اور ماسک اتارا جیسے مائدہ اسے واپس چلے جانے کا کہہ ہی نہیں سکتی۔ وہ اندر آئی اور لیونگ روم میں مہرنگ کو بیٹھے دیکھ کر ایک پل کو ٹھہر گئی۔ دونوں کی آنکھوں میں خاموش اعتراف تھا۔ 3 سال کا فاصلہ ایک پل میں مٹنے والا نہیں تھا۔ اس نے مہرنگ سے چند رسمی جملے کہے اور مائدہ کی جانب دیکھا۔ میں نے سوچا تم اکیلی ہوگی اس لیے چکن کڑھائی لے آئی، ماما نے بنائی تھی۔ ڈرائیور گھر نہیں تھا اسی لیے انہوں نے مجھے کہا یہ کھانا تمہیں دے آؤں۔ روغنی نان میں ایسے ہی لے آئی۔ اس نے ہاتھ میں تھامے شاپر سامنے کرتے یہاں آنے کی وضاحت دی اور انداز ایسا رکھا کہ بس اب جانے ہی والی ہو۔ وہ بیٹھنے کا کہے گی تو بھی اس کے پاس مصروفیت کا بہانہ ہوگا۔ یہ الفاظ اتنے ہلکے تھے کہ وہ ہواؤں میں تحلیل ہو سکتے تھے، مگر مائدہ نے انہیں سنا اور ان کا وزن محسوس کیا۔ اس نے سر ہلایا لیکن کچھ نہیں کہا۔ وہ جانتی تھی چکن کڑھائی مائدہ کا سکون ہے۔ تم کچھ کہو گی نہیں؟ زمرد چاہتی تھی وہ اسے بیٹھنے کو کہے ورنہ اسے روکنا آکورڈ لگتا۔ تمہیں آنے کی تکلیف نہیں کرنی چاہیے تھی۔ آنٹی ہمیشہ ڈرائیور کے ہاتھ ہی کھانا بھیجتی ہے اور اگر وہ نہ ہو تو تمہارا مالی یا خانسا ماں کھانا دے جاتا ہے، مائدہ نے سادگی سے کہا، جیسے وہ تو جانتی ہی نہیں تھی۔ ہر ہفتے وہ خود کچھ اچھا پکوا کر اس کے گھر پر بھجواتی رہتی ہے اور نام اپنی ماں کا لگاتی ہے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ دروازے کی گھنٹی دوبارہ بجی۔ مائدہ سر جھٹک کر دروازے کی جانب گئی اور اس بار امارا تھی۔ اس بار مائدہ کو زیادہ حیرت ہوئی، اسے واقعی شوق لگا تھا۔ وہ محض نرمی سے مسکرائی اور ڈبوں میں پیک کھانا اس کی جانب بڑھایا۔ اسے اندر آنے کا کہہ کر وہ دروازہ بند کرتی اندر کی جانب بڑھ گئی۔ وہ جانتی تھی دنیا میں نہاری کی خوشبو ہر کھانے کی خوشبو سے بہتر ہے۔ مائدہ سونگھ کر بتا سکتی تھی کہ وہ نہاری اٹھا کر لائی ہے۔ وہ اندر آئی تو حیران ہوئی لیکن خاموشی سے ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ مائدہ اندر آئی اور ان سب کو دیکھا جو بڑے پرتکلف انداز میں بیٹھی ہوئی تھی۔ مائدہ بھی وہیں بیٹھ گئی۔ 3 سال کی خاموشی، غصہ، سرد رویے، تلخیاں ایک پل میں مٹ نہیں سکی تھی، لیکن وہ سب جانتی تھی کہ وہاں زرمینہ کی وجہ سے آئی ہے۔ مائدہ کے اندر ایک عجیب سی کشمکش جاری تھی۔ ماضی اور حال کی دیواریں آپس میں ٹکرا رہی تھیں۔ دوستیاں وقت کے ساتھ بدل سکتی ہے لیکن انہیں مرنا نہیں چاہیے۔ لاؤنج میں صرف گھڑی کی ہلکی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ وہ سب اتنی دور کیسے ہو گئی؟ تم سب کو میرے لیے کھانا نہیں لانا چاہیے تھا، میں خود کھانا بنا سکتی ہوں۔ وہ صوفے سے اٹھی اور کچن کی جانب بڑھ گئی۔ میں تمہارا فریج دیکھ چکی ہوں، مہرنگ نے اپنے ناخن دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے بلا وجہ تاک جھانک کرنے والے لوگ پسند نہیں ہے، اس نے جتانے والے انداز میں کہا۔ میں نے ابھی تک ڈنر نہیں کیا، زمرد نے اسے بتایا۔ تو کر کے آتی، اس نے خفگی سے کہا۔ یہ تو اتفاق ہے کہ میں نے بھی کھانا نہیں کھایا، امارا نے بھی کہا۔ ڈی ہائیڈریشن ہو رہی ہوگی، ایمبولینس بلواؤں؟ اس نے میز پر کھانا لگاتے اسے بھی لتاڑا۔ مائدہ نے کھانا نکالا اور ان سب کو میز پر دعوت دی۔ میز پر کھانے کی خوشبوئیں پھیلی ہوئی تھیں لیکن اس وقت وہ کھانے کے لیے نہیں بیٹھی تھی، پر کھانے سے انکاری کوئی نہیں تھا کیونکہ اکٹھے کھانا کھائے 3 سال بیت چکے تھے۔ وہ سب اپنی اپنی پلیٹ میں کھانا ڈالنے لگی۔
میں کل زرمینہ کے قتل کی FIR نامعلوم افراد کے نام درج کروانے جا رہی ہوں۔ کچن کڑھائی اپنی پلیٹ میں نکالتے ہوئے مہرنگ نے کہا۔ اس کے سارے خاندان کے خلاف یہ FIR درج ہونی چاہیے۔ ہمارے پاس کیا ثبوت ہے مائدی؟ امارا نے نرمی سے استفسار کیا اور ہاٹ پاٹ سے نان نکالا۔ اگر پوسٹ مارٹم رپورٹ مل جائے تو بہت کچھ واضح ہو سکتا ہے، لیکن انتظامیہ نے مجھے وہ رپورٹ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اس کی فیملی کو یہ گوارا نہیں کہ ان کی لڑکی کے قتل میں کوئی باہر والا تحقیقات کرے۔ وہ ان تینوں کو باری باری دیکھتے ہوئے بتا رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ زمرد کی پلیٹ میں بریانی ڈال رہی تھی۔ پرانی عادت تھی کہ وہ دونوں بریانی ایک ہی پلیٹ میں کھاتی تھی۔ میں نے CCTV نکلوانے کے لیے اپنی کمپنی کے 2 قابل لوگوں سے مدد مانگی ہے۔ امید ہے کچھ معلوم ہو جائے، امارا نے بھی کہا۔ اور تمہیں لگتا ہے قتل کرنے والوں نے جرم چھپانے کی ساری تیاری نہیں کر رکھی ہوگی؟ مہرنگ سلاد میں سے چقندر اٹھاتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ زمرد سلاد اور میٹھا بھی لائی تھی۔ نہیں، مجھے لگتا ہے ہمیں اب ہوش سے نہیں ہوشیاری سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر تو قتل واقعی خاندان میں سے کسی نے کیا ہے تو اصل قاتل کو سب سپورٹ کریں گے، کیونکہ سیاستدان اور وہ بھی وڈیرے اپنے خاندان پر داغ برداشت نہیں کریں گے۔ میں نے زرمینی کے خاندان کی تفصیلات معلوم کی ہے۔ زمرد نے اپنا فون کھولا جو کہ پورٹیبل تھا۔ چند بٹن دبانے کے بعد اس نے ایک ڈاکیومنٹ نکالا جہاں زرمینہ کا پورا فیملی ٹری بنا ہوا تھا۔ اس کے سارے کزنز کی معلومات بمقا تصویر درج تھی۔ زرمینہ کے والد کے 2 بڑے بھائی ہیں۔ ایک یہ جعفر ریاض خانزادہ ہے جو اس وقت وزارت خزانہ میں کسی اہم عہدے پر فائز ہے اور پارلیمنٹ کے ممبر ہیں۔ ان کے پاس طاقت، دولت اور شہرت سب ہے۔ ان کی 2 بیویاں اور 5 بچے ہیں۔ 2 بیٹیاں بیرون ملک میں سیٹل ہے۔ ایک بیٹا ذرا عیاش قسم کا ہے، دوسرا بیٹا بھی سیاسی رجحان کی بدولت سندھ میں ان کا رائٹ ہینڈ ہے، اور تیسرے بیٹے کے بارے میں ابھی کنفرم نہیں ہے کہ یہ کہاں رہتا ہے۔ ان سے چھوٹے مجھے جعفر ریاض خانزادہ کے تیسرے بیٹے کے بارے میں ساری معلومات چاہیے۔ زمرد، کیا تم یہ کر سکتی ہو؟ مائدہ اس کے فون کی اسکرین کو گھور رہی تھی۔ ہاں میں کر سکتی ہوں، لیکن کیا تمہیں اس پر شک ہے؟ مہرنگ نے چونک کر پوچھا۔ یہ میرے بہنوئی ہے مہرو، اور میں نہیں چاہتی کہ زرمینہ کے قتل میں ان کا ہاتھ بھی شامل ہو۔ وہ بہت سرد مہری سے بولی تھی۔ اویس لالا نے ایک مرتبہ پھر جھوٹ بولا۔ اسے دکھ ہوا۔ وہ تینوں خاموش رہ گئی۔ آگے بتاؤ، مائدہ نے ہی مسکرا کر اسے کہا۔ یہ اشر خانزادہ ہے جو اندرون سندھ میں خاندانی جائیداد اور زراعت کے معاملات سنبھالتے ہیں۔ ان کا زیادہ تر وقت سندھ کے دیہی علاقوں میں گزرتا ہے جہاں ان کی بڑی زراعتی زمینیں ہیں۔ ان کی بیوی کی وفات ہو چکی ہے اور ان کے 2 بیٹے خاندانی زمینوں اور کاروبار میں ان کے ساتھ ہیں اور عام شہری کے لیے بدمعاش سے کم نہیں ہے۔ یہ لوگ الیکشنز کے دنوں میں ہی نظر آتے ہیں، جبکہ ان کی بیٹی تعلیم کے سلسلے میں اسلام آباد ہی ہوتی ہے اور اپنے تایا کے گھر رہتی ہے، اور یہ زرمینہ کے ماں باپ بھی تایا کے گھر رہتے ہیں، اور بھائی پاکستان بہت کم آیا ہے۔ اس سارے وقت میں بالاج نظر نہیں آیا۔ ہمیں زرمینہ کے والدین سے بات کرنی چاہیے اور انہیں اعتماد میں لینا چاہیے، امارا نے رائے دی۔ وہ لوگ اس وقت جعفر ریاض کی نگرانی میں ہیں، ان سے ملنا وہ بھی قاتلوں کو پکڑنے کے سلسلے میں ناممکن ہوگا۔ مہرنگ نے بتایا۔ ہم تعزیت کرنے جائیں گے اور ان سے مدد مانگیں گے۔ زمرد کو بھی امارا کی بات پسند آئی۔ مجھے لگتا ہے ہمیں اسفند لالا اور موزی بھائی سے مدد مانگنی چاہیے، مائدہ نے کہا۔ ناٹ اگین پلیز، زمرد نے ناک بھو چڑھائی کیونکہ موزی اس سے اس مسئلے سے دور رہنے کا کہہ چکا تھا۔ اسفندیار پولیس میں تھا، انہیں سارے معاملے میں آٹے میں سے بال کی طرح نکال دیتا۔ اسے ویسے ہی لڑکیوں کے کورٹ کچہری اور پولیس اسٹیشنز والے کام اچھے نہیں لگتے تھے۔ اس کا ماننا تھا کہ ان جگہوں پر زمانے بھر کے گنڈوں اور بدماشوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے اور خواتین کے مسائل کو مسئلہ نہیں سمجھا جاتا تھا۔ پولیس فورس میں کام کرتے اس کا ایسے لوگوں سے ملنا ملانا تھا جن کا ذکر بھی وہ اپنے گھر کی خواتین کے سامنے نہیں کر سکتا تھا۔ میں بالا سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، لیکن اس کی طرف مکمل خاموشی ہے۔ اگر کوئی ہماری مدد کر سکتا ہے تو وہ زرمینہ کا بھائی ہے، مہرنگ نے بھی کہا۔ انہیں احساس ہوا کہ وہ سب ہی اس واقعے سے بری طرح متاثر ہوئی ہے اور اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ کر رہی ہے۔ کھانا کھانے کے دوران وہ حالات کے مختلف پہلوؤں کو سامنے رکھ کر پرکھ رہی تھی۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ ناول بہت انٹرسٹنگ ہے، یہ لوگ کیسے زرمینہ کو انصاف دلائیں گے، بہت زیادہ خطرناک بھی ہے اور جاننا بہت انٹرسٹنگ بھی۔ تو بس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔